والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأزواجه وأهل بيته أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی. ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی. ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی. ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی. ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی. محبت دے خدائے پہرو پر فاروق اعظم کی. رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی. ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی. رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی. بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی. بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی. اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا. اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا. نبوت خلق میں ہوتی عمر فاروق اعظم کی. ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر
فاروق اعظم کی ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء، سید الانبیاء، ودوہا دے مکھڑے والے، واللیل دیاں پیاریاں سونیاں زلفاں والے، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک زندگی دی نعمت عطا فرمائی، اس دی اندر اتنا اضافہ فرمایا جی کھور جمعہ پڑھنا پڑھاؤنا نصیب ہو گیا۔ دعائے اللہ تعالیٰ تمام نو وقت دینا ٹائم نہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ 11واں سپارہ قرآن آدھائے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ پہلا نمبر لین والے کون نے؟ سبقت لین والے، پہلا نمبر لین والے مہاجر تے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہ ایک دوجہ تے احسان کیتے۔ رب آدھے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، او میرے تے راضی نے، میں انہاں تے راضی ہیں۔ پہلا نمبر کدا جی؟ مہاجران دا تے انصاریاں دا۔ ہون جناب رب آدھا ہے او میرے تے راضی، میں انہاں تے راضی۔ جسے رب راضی ہو گیا تو رب نے کی کیا کہ میں انعام کی دیتا، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ رب آدھا ہے میں انہاں نو جنت دیتی، میں انہاں نو جنت دیتی جدے وچ نہراں چل دیاں نے، خالدین فیہا ابدا، او ہمیشہ ہمیشہ لئی انہیں وچ رہن گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ رب آدھا ہے اے بڑی وڈی کامیابی ہے، اے بڑی وڈی کامیابی ہے۔ کنہ دی؟ جیڑے پہلا نمبر لے گئے، جنہ ایک دوجہ تے احسان کیتے۔ رب آدھا ہے میں انہاں تے راضی ہو میرے تے۔ نماز کیوں پڑھ دیاں؟ رب راضی ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھ دیاں؟ رب راضی ہو جائے۔ حج زکاة کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ فی سبیل اللہ تے کم کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ بیوہ یتیمہ مسکینہ دی امداد کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ مسجد دی مدرسے دی خدمت کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ فی سبیل اللہ دے ہور کئی کم انہاں وچ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کیوں؟ رب راضی ہو جائے۔ ذرا غور کرو، توجہ کرو، کتنے خوش قسمت نے۔ رب آپ آتا ہے میں راضی ہاں، میں راضی ہاں، اسی سارے کر رہے ہیں۔ ہون رب آکھے راضی ہاں۔ ہر ایک غلام مصطفیٰ صحابی رسول دے رب نے کی کیا؟ میں راضی ہاں۔ پھر ایک حدیث پاک سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا خبردار میرے کسے صحابی نو گال نہ کرنا، میرے کسے غلام نو گال نہ کرنا۔ فرمایا جیڑا کڈے، جیڑا میرے غلام دے بارے برا کبے، ادھے کو دور ہو جانا۔ میرے نبی فرمایا او مر جائے ادھے جنازے چ نہ جانا، او مر جائے ادھے جنازے چ نہ جانا، او بیمار ہوئے انہوں پچھن لئی نہ جانا۔ میرے نبی فرمایا اخیر زمانے دے اندر ایسے لوگ آؤں گے جڑے میرے صحابہ دے بارے چ برے لفظ کہیں گے۔ صحابہ دے بارے برے، اے ہون ایک ہر صحابی دے بارے ذکر ہو رہا۔ ذرا غور کرو جس صحابی دا ذکر کرنا ہے۔ قرآن آکھیا میں انہاں تے راضی، رب آدھا ہے میں انہاں تے، قرآن چکی آدھا ہے میں انہاں تے، نبی آدھا ہے انہاں گال نہ کڑنا، برا پلا نہ کہنا۔ ہر صحابی دے بارے چاہیے حکم ہے تے او صحابی جنہوں نبی مانگ کے لے آؤ، کوئی عام نہیں جنہوں نبی نے مانگ کے لے آوے۔ ہر نبی نے دعا کی تھی، یاد رکھو، ہر نبی نے دعا کی تھی۔ مثال تے ابراہیم علیہ نبینا تو السلام نے کیا؟ قرآن کہنا ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول پہ
یہ میں کے پیچھے موضوع بیان کر چکے ہیں. ابراہیم نے جو دعا منگی, داؤد دی واری آئی, یا اللہ میں وارث دے. قرآن آدھا ہے ووارث سلیمان, اساں جناب داؤد نو کیا سی سلیمان تن وارث دینے آ. موسیٰ دی واری آئی کی کیا, یا اللہ میرے سامنے قوم سخت ہے, فرعون نہ میرا مقابلہ چلنا ہے, میرے برا ہارون نو نبوت دے دے, میرے برا ہارون نو نبوت دے دے. ہر نبی نے دعا منگی, ہر نبی دعا منگدا رہا, ہر نبی نے زکریا نبی نے کیا مولا میں پتر دے دے. داؤد نے کیا میں جناب وارث دے دے. خلیل نے کیا یا اللہ ایک رسول بھیج جڑا آیات بھی لے کے آوے, کتاب بھی لے کے آوے, حکمت بھی لے کے آوے, پاک تے صاف بھی کرے. ہر نبی دعا منگدا رہا یا اللہ یا اللہ. ہارون موسیٰ نے کیا ہارون نبوت دے. ہر نبی دعا منگدا رہا. واری آ گئی سیدنا صدیق اکبر دے آقا دی. ہر نبی نے دعا منگی, کسے نے پل جناب پتر منگیا, کسے نے وارث منگیا. باری آ گئی سیدنا صدیق اکبر دے آقا دی, فاروق اعظم دے مولا دی, عثمان ذو النورین دے ملجا دی, حیدر قرار دے آقا دی واری آئی. منگیا تے منگیا کی اللہم بأید الاسلام بعمر بن خطاب وعمر بن حشام. یا اللہ اسلام نو عزت دے دے عمر بن خطاب دے نال یا عمر بن حشام. میرے نبی نے دوواں دا نام لیا, یا اللہ دوواں چو ایک نہ اسلام نو عزت دے دے. عمر بن خطاب کون ہے جنہوں فاروق اعظم کہنے ہیں, عمر بن حشام کون ہے. عمر بن حشام سرکار نے دوواں بچوں ایک منگیا سی, عمر بن خطاب یا عمر بن حشام. عمر بن حشام کون ہے جنہوں آج اسی ابو جہل دے نام تو پکار دیا. ادھا اصل نام سی عمر بن حشام. ابو جال جنہوں اسی کہنے ہیں, کافران دے نزدیک ابو جال نہیں سی, کافران دے نزدیک اتنا ابو الحکم سی. میرے نبی نے فرمایا اتنا اکر رکھ دا ہے, میرا مقام نہیں سمجھ سکے, ابو الحکم نہیں ابو الجال ہے. اے حکمت دا باپ نہیں, جاہلیت دا باپ ہے. اتو ادھا مشہور ہو گیا ابو جال. کافران دے نزدیک اتنا ابو الحکم سی, اصل ادھا نام کی ہے عمر بن حشام. لیکن توجہ کرو, میرے نبی دے منہ وچوں پڑھے نکلیا عمر بن خطاب. سرکار دعا پہ منگ دینے, کافر میٹنگ پہ کر دینے. کون ہے مختلف روایتہ نے حضرت عمر فاروق دی ایمان لے ہوندی, بہت ساریاں نے, بہت ساریاں نے. کعبہ شریف دی اندر بھی ایک روایت مل دی ہے, اس طرح بڑیاں مل دی ہیں, لیکن میں ایک بیان پہ کر دا وقت دے حساب دینا. کافر میٹنگ پہ کر دینے. کون ہے جڑا جا کے معاذ اللہ محمد کریم نو شہید کر دے وے, عرب دا سردار گنیا جائے گا. کون ہے جڑا محمد کریم تے تلوار چلائے, پیسہ دے دیاں گے, شہرت مل جائے گی, جناب مالو انعام مال سب کچھ دے دیاں گے, حتیٰ کہ رشتہ تک دیاں گے. کون ہے جڑا جا کے محمد کریم نو معاذ اللہ شہید کرے. فاروق اعظم بات جو بڑھیں, اس ٹائم عمر بن خطاب سی. عمر بن خطاب بھی اسے محفل وچے کہندے نے, او قریشیوں تو آڈے کوئی کم نہیں ہونا, میں نے پتہ ہے کل بھی میں ہی کرنا ہے, چلو آج ہی کر لینا. تو آڈے کوئی کم نہیں ہونا. اٹھے ہاتھ بھی تلوار چل دی ہوئے آرن, چہرے تے جلال, چہرے تے جلال. ایک نبی دا غلام بازار وچ ملیا, انہیں کہا عمر خیر ہے, تلوار ننگی کدھر چلے آئے. انہیں کیا جڑا دعویٰ کردہ میں نبی ہاں, اج دی گردن اتار دینی ہے, اج میں علم دی شمع بجھا دینی ہے. او غلام نے گورو کے گیا, کتو کتو بجھائیں گا, پہلے اپنے گھر دی خبر لے, تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اے شمع نہیں بجھنی, پہلے گھر دی خبر لے, تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے. عمر رکے, پہلے بہن دی خبر لئیے, دروازے تے آئے, دستک دیتی, آواز آئی کون, عمر. عمر دانا آیا,
جناب ہر چیز ہل گئی. ہاں جی کیویں آیا ہے؟ اندر وڑیا کہندا ہے بھین میں سنیا ہے کیا ٹھیک سنیا ہے جڑا دا کلمہ پڑھ لوے جھوٹ نہیں بولدا. جڑا دا کلمہ پڑھ لے جھوٹ نہیں بولدا. عمر نے مارنا شروع کیتا. بہن نو مار رہا ماردا رہا بہن دیے مارو 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 اتے مار مکاو تے میں عذر نہ پیش لیاواں جے سجنے میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے دا. کیا بہن کدی میرے نام تو ڈردی سائے کدی میرے سائے تو کمدی سائے. او کیڑی چیز ہے جیڑی محمد نے تین پلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج میرے مار تو نہیں پہ ڈر دی تیرے تے میرا غضب اثر نہیں کر رہا. او کیڑی چیز ہے؟ بہن کو جواب دیتا کیا عمر جان چلی جائے گی میں کلمہ نہیں چھڑاں گی. او چیز کوئی عام نہیں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. جسے عمر تھک گیا کہندا ہے او کی پڑھ دے سو کیا رب دا کلام. ادو جنی آیات نازل ہوئیاں سن پورا قرآن ادو نازل نہیں سی ہویا. چند ایک آیات چند سورتہ اللہ دا کلام کیا من لیا کے بھی کھاو او کیڑا کلام ہے. ادو کتابی شکل جو نہیں سی قرآن ورکیاں تے چمڑے دے اوپر پتیاں تے آیات سورتہ لکھی ہیں. من بھی کھاو بہن نے جواب دیتا او پاکے تو پلید انہوں پاک پڑھ سکتا ہے کیا کمیں کیا جناب غسل کرنا پاکو بہن نے کیا پرات تیار ہویا کیا لیا پڑھ جسے رے پہنوں ہی نے پہننے شروع کی تھی 16واں سے 12 تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقا کیا پہن رک جا ہلنا پڑی کیا آئے کیا جدہ مقام تاہا سامنے آئے گا پھر قرآن سنا گے. میرے نبی دے صفاتی نام نے تاہا اور یاسین تاہا انہیں کہا جدہ مقام تاہا سامنے آئے گا قرآن پھر سنا گے. ہون عمر چلے آپ پہن دے کرو رسول اللہ وال آپ روکیا جنہیں لے چلو میں نے لے چلو میں نے مار دے مار ہوئے لے چلو متائیں عمر دی عمر بھی جائز آیا جتے عمر سوارے لے چلو متائیں عمر دی عمر بھی جائز آیا جتے عمر سوارے لے چلو. ادھروں فاروقی اعظم آ رہے ننگی تلوار ہاتھ وچ حضرت امیر حمزہ نے چند دن دوئے سن کلمہ پڑھیا سی نبی پاک دے چاچا چند دن ہوئے سن کلمہ پڑھیا سرکار سیابی دے گھر وچ نے ویکھیا عمر آ رہا ہے ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے
سونے بڑا آ رہی ننگی تلوار ہاتھ وچ سرکار آرام نہ بیٹھے سونے بڑا آ رہی سونے خون خرابہ ہو جائے گا سونے ننگی تلوار لے کے آ رہا ہونے خون خرابہ ہوئے گا حضرت امیر حمزہ کہنے لگے سونے اگر آج عمر دا ارادہ ٹھیک ہویا پھر تو ٹھیک ہے اگر عمر دا ارادہ خراب ہویا آج تلوار بھی عمر دی گردن بھی عمر دی کیونکہ عرب دے اندر عمر فاروق دی ٹکر دا اگر کوئی بندہ سی وہ حضرت امیر حمزہ سا آج تلوار بھی عمر دی تے گردن بھی عمر دی اگر ارادہ ٹھیک ہویا پھر ٹھیک ہے صحابہ ڈرے ہوئے سونے خون خراب ہوئے گا بڑا آ رہی میرے نبی نے مسکرا کے کیا گھبرانا آج بڑا نہیں آ رہی تواڈے نبی دی دعا آ رہی ہے آج گھبراؤ نا دعا نہیں آ رہی بڑا نہیں آ رہی تواڈے نبی دی دعا آ رہی بڑا نہیں آ رہی فاروق اعظم قریب آئی اکھاں وچ آنسو آ گئے لجپال پیغمبر نے چادر بچھا دیتی عمر میری چادر تو لنگ کے آویں رو کے آدھے نے سونیا ایک کافراں دے گھراں وچ لگن والے پیر تیری نورانی چادر تے لگن دے قابل نہیں عمر رسول اللہ دے قدماں وچ آئے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آکھیا میں کلمہ پڑھاو میں نے کلمہ پڑھاؤ عمر نے کلمہ پڑھیا صحابہ نے نعرہ بلند کیتا فاروق اعظم کول بیٹھے ہوئے نے جبریل امی آ گئے سونے رب سلام بھیج رہے ہو نعرہ رب کہندا ہے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے رب مبارکہ پیا دیندا ہے ہن ذرا غور کرو عمر کلمہ پڑھے رب مبارکہ دے کوئی 14 صدیاں گزرن تو بعد معاذ اللہ عمر دے ایمان تے شک کرے کوئی عمر دے بارے غلط لفظ کرے نبی منگے رب مبارکہ بھیجے کون ہے جڑا فاروق اعظم دے مقام دے بارے گل کرے کون ہے جڑا عمر دے ایمان دے اوپر گل کرے ذرا غور کرو تھوڑی دیر گزری صحابہ وضو کرن لگ پے عمر فاروق سونے کی ہون لگا اللہ دی عبادت کتے کیا تھے جتے بیٹھے ہیں اندر کمرے ہن عمر فاروق نے سوال کیتا سونے اسی سچے نہیں سچے ہیں رب سچا نہیں رب بھی سچا ہے تسی سچے نبی نہیں میں بھی سچا نبی ہاں کعبے تے ساڈا حق کوئی نہیں کیوں نہیں کعبہ بھی ساڈا ہے کیا سونے آج نماز اندر نہیں ہوئے گی کعبے اندر ہوئے گی سرکار نے فرمایا عمر ویکھ کافران دی جماعت زیادہ کافران دی تعداد زیادہ کدے کوئی پریشانی نہ بنے کیا سونیا عمر کلمہ نہ پڑھے نماز تاویں اندر عمر کلمہ پڑھ لوے نماز تاویں اندر پھر عمر دا فائدہ تے کوئی نہ ہویا عمر دا فائدہ تے کوئی نہ ہویا میرے نبی نے فرمایا عمر یاد رکھی چند دن پہلے مکے دے اندر اعلان ہویا لوگوں جڑا رب دا نام اونچا لوے گا جڑا کعبے وچ عبادت کرے گا اودی بیوی بیوہ کر دتی جائے گی اودے بچے یتیم کر دیتے جان گے اودے ماں باپ نو بے اولاد کر دیتا جائے گا چند دن پہلے مکے دیاں گلیاں وچ اعلان ہویا عمر اج کہنا ہے چل چلیے چل کعبے دے اندر چلیے عمر اعلان دا کی بنے گا عمر رو کے قدمت یاترا کیا دنے سونیا او اعلان کرن والا بھی میں سا او اعلان کرن والا بھی میں سا اج میں اعلان کرنا جڑا ساڈے اگے آئے گا جڑا اللہ دا نام لین تو ڈکے گا او دی بیوی بیوہ کر دیتی جائے گی ادھے بچے یتیم ماں بے اولاد جسے چلے کعبے اندر آواز آئی اللہ اکبر کافران جناب سر چھکے کون ہے جن نے اللہ دا نام لیا ہے دسن والے نے کیا جڑا مارن واسطے بھیجیا سا انہیں آپ دے قدماں میں سر رکھ کافر بات جن پٹ دے ہوندے سان کہندے سان اسا جتنا مسلمانہ تو ظلم کیتا ہے
ایک عمر دا کلمہ پڑھ لینا، ایک عمر دا کلمہ پڑھ لینا، اسی جتنیاں تکلیفاں دیتیاں سانو اس تو بڑی تکلیف آ گئی۔ عمر فاروق دا، عمر فاروق نے کیا سونے من کافرن تو سنا نہ پوے، اج کعبے وچ رب دا نام اونچی آواز نہ لیا جائے، پتہ لگ جائے کافرن عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی تشریف فرمانے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مرید، عثمان مرید، علی مرید، حضرت بلال حبشی مرید، حضرت سلمان فارسی مرید، سہیب رومی مرید۔ میرے نبی نے اس طرح نام لے رہے تھے۔ عمر دا نام ہے نہ تو آپ رون لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیوں رویا؟ اے سونے ابو بکر مرید، عثمان، علی، حبش وچ آن والا بلال اے مرید، اب فارس سے چون والا مرید، میرا نام نہیں جلیا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر قیامت تک سارے مرید آن گے میرے، لیکن تو مرید بعد وچیں، پہلے میں محمد دی مراد ہیں، میں تن منگ کے لیا ہے اللہ دے کولو۔ ذرا غور کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، پھر آپ دی ساری زندگی یہ کلمہ پڑھ لیا، ایسی گزری کہ با کمال گزری۔ پھر کسے اف بھی کی تھی نہ رسول اللہ دے بارے، تو عمر دی تلوار پہلے نکلی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے ہر ایک نے رات دے ٹائم ہجرت کی تھی، لک کے ہجرت کی تھی۔ عمر فاروق دی باری گئی نے ہجرت کران دی، تو تیار ہو کے نا تلوار لاکنال بن کے پوری تیار ہو کے تھے، ایک کافر ہی نہیں کر دے سن، چار ایتھے چار ہوتے چار ہوتے ادھا کر کے نا کعبہ شریف دے وچ بیٹھے رہن دے سن۔ حضرت مولا علی شیر خدا روایت پر کر دیں، کوئی عام راوی نہیں، مولا علی شیر خدا روایت کر دیں، کہنے نہیں گئے نا تو ایک جیسے ٹولا بیٹھی ہے سی نا، پورا لباس پایا، تلوار بنی، ہوئے کافروں کاٹی اوپر رب دی لعنت ہوے۔ اے مولا علی کہنے انہوں ایک ٹولے دے کول جا کے عمر فن کاٹی اوپر رب دی لعنت ہوے۔ کافروں سارے رات دے ٹائم گئے، اے نہ سمجھنا خطاب دا پتر راتی ڈر گیا، کل میں ہجرت کرن لگا جے۔ تو اڈے ڈر تو نہیں، میں نبی دے فرمان تے ہجرت کرن لگا۔ اے نہ ماں سمجھنا با خطاب دا پتر ڈر کے تو چلا گیا، تو اڈا میں ڈر کوئی نہیں، میں مجبور ہاں، میرے نبی نے کیا ہجرت کرو، کل میں ہجرت کرن لگا۔ مولا علی کہندے نے وہ آپ نے کیا کافر تو اڈے تے لعنت ہوے، میں کل ہجرت کرن لگا جے، جس بیوی بیوہ کرونی ہوئے مکیوں بار آ کے میرا راہ ڈک لینا۔ غور کرو، حضرت مولا علی کہندے نے عمر فاروق نے ہجرت بھی نہیں کی تھی، کیا جس بیوی بیوہ کرونی ہوئے نا کل مکیوں بار آ کے میرا راہ ڈک لینا، جس بچے یتیم کرونے ہونا آ کے میرا راہ ڈک لینا، جس ماں پہ ان بے اولاد کرنا ہوئے آ کے میرا راہ ڈک لینا۔ ایک ٹولے نے یہ گل کر کے نا مولا علی کہندے دوجے ٹولے کول جانا، پھر جا کے ہو کافرہ تواڈے تے رب دی لعنت ہوے، میں کل ہجرت کرن لگا جے، آؤ مکیوں بار میرا راہ ڈک لو۔ شیر خدا کہندے نے لوگوں کسے دی جرات نہ ہوئی عمر دا جواب دے، بڑے بڑے سردار بیٹھے سن، کسے دی جرات نہ ہوئی عمر دا جواب دین دی، تے آ کے لفظ کی گا کافر تواڈے تے رب دی لعنت ہوے۔ کل عمر کیڑا ہجرت کرن لگا، میں نے مجبوری میں رسول اللہ نے کیا، باقی یہ نہ سمجھنا خطاب دا پتر تواڈے ڈردا شہر چھڈ گیا۔ ذرا غور کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور واقعہ، یہودی دا منافق دا جھگڑا پہ گیا، بظاہر کلمہ پڑھدا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بظاہر کلمہ پڑھدا سی لیکن ٹھڈو صاف نہیں سی، یہودی نال جھگڑا پہ گیا لین دین دا، یہ کسے چیز دا ویکھنا۔ عمر فاروق پھر رسول اللہ دے جو غلام بنے تے کس حد تک گئے، جس وقت یہ گل ہوئی نا اون یہودی کہنے لگا چل تیرے نبی کو فیصلہ کرائی، ہون ہے تے منافق پر اے پتہ ہے رسول اللہ نے حق تے فیصلہ کرنا ہے، پاویں یہودی جو گل سنی رسول اللہ نے یہودی دے حق چ فیصلہ کر دیتا، یہودی دے حق وچ فیصلہ ہویا، باہر نکلے نا منافق نہیں نہیں چل ابو بکر دے کول چل دے، انہاں کہا تیرا عقل ہے ٹھکانا ہے، کدی وڈی عدالتوں بھی چھوٹی عدالتیں کوئی گیا، انہاں کہا نہیں نہیں او چل دے ہیں، چلو ٹھیک ہے، سیدنا صدیق اکبر کول آ گئے، آجی ساڈا فیصلہ کر دیو۔ یہودی کہنے لگا ابو بکر فیصلہ کرن تو پہلے یاد رکھی اے فیصلہ نبی نے میرے حق میں کیتا، نبی نے میرے حق وچ کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں ہے
چل جتی با نکل دو منافق نہ ہوئے تو رسول اللہ فیصلہ کرنا میرے کو آگے بڑھ نکلے کہندہ چل عمر کول چلیو منافق کہنے لگا یہودی کہندہ سمجھ نہیں ہے بندے تھلے دیئے دالتاں دوتے جاندے رہے سیشن کورٹ ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ تو تھلے نہ آ رہے ہیں لیکن انہوں نے کیونکہ رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہے یہودی لیکن انہوں نے پتا سی نبی دے غلام رسول اللہ دے فیصلے دے خلاف نہیں جانا چلو چلیے جو سے آئے نا فاروق اعظم دے کون گل ہونے لگی تو یہودی کہنے لگا عمر گل سنن دے پہلے یاد رکھی فیصلہ رسول اللہ میرے حق چے کر چکے عمر فاروق مڑ دیا کیوں رسول اللہ وال کیسا ہو او جی انجی جی تے انجی تو مصروف سان تو صحیح گل ہے کیا ہاں نا دس نبی وال گئے سا ہاں جی گئے سا نبی نے تے حق وچ فیصلہ کیتا ہے وہ پھر آؤں جی کیا گل دس ہاں یا نا ہاں کیتا ہے کیا بیٹھو میں فیصلہ کر لو عمر کر گئے تلوار کٹی آکے منافق دی گردن تے ماری گردن اڑا کے آدھنے جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے عمر دی تلوار کر دی ذرا غور کرو گا ذرا توجہ کرو جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے عمر دی تلوار کر دی جڑا گستاخ رسول نبی دا فیصلہ نہ مننا ہے بھی گستاخی ہے نبی دا فیصلہ نہ مننا کیے بولو گستاخی تے جڑا لانتی ہے کہ میں نبی آئے سب تو بڑی گستاخی یاد رکھو جتنی تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیتا ہے بلکہ میں نے گل یاد آگئی اسی پچھلے دن استاداں بڑے نال گیا میں بھی بڑی باری بیاکے لگو اس دن استاداں بیان عبس وتولا ان جاء العامہ سامنے میرے قرآن پاک پہ تیویں سپارے دی تیسری صورت ہے ایک صحابی سن نبی نے انہوں دے بارے چے نازل ہوئی سی مختلف روایتہ نے کیسی کہ سردارہ نے جو قریش تھا انہوں نے کیا جی نہیں جتے غلام بہنا سا نہیں بہنا کچھ ایک روایتیں مل دی کہ وہ آیا روزانہ ہوندہ سی سرکار دی بارگاہ سرکار نے فرمایا آپ صاحب ٹھہرو میں گفتگو کریں یعنی کس طرح دی کل کے گفتگو ہے کہ سرکار میں وہ گفتگو سن اور نابینا سے ابھی آئے سرکار نے انہوں نے کیا کہ آپ سب بیٹھو وفد آیا میں گفتگو کر لیں رب نے کیا عبس وتولا ان جاء العامہ وما یدریک اللہ جل سکا محبوبہ انہوں چھڑ پہلے اس نابینے وال توجہ کر انہیں سیانے کہنا نا سمجھ رام ہوندی ہے نا کئیاں دی سمجھ رام ہوندی ایک نے سنے انہیں کہنا ہاں ایتھے تھے رب نے معاذ اللہ نبی چڑکیا ہے انہیں کرنا کی سویر دا جسے ٹائم آنا روزانہ ولدعالین پڑھ کے سورت فاتحہ تک شروع کا عبس وتولا ان جاء العامہ وما یدریک اللہ یہ انہیں پڑھنا شروع کر لیا لوگ کہا کہ عمر فاروق دا دور حکومت یا کہ امیر المومنین سمجھ نہیں آئی ساڑھے حافظ صاحب ہے نا سویرے عبس وتولا دی بڑی گونجم دی کیا میرے ال بلا لیا بلا کے لیندہ کیوں آپ صاحب بڑی صورت عباسہ دی تلاوت کر دیو انہوں نے کہا دی اللہ دا کلام ہے نا کیا بیٹھو آپ جی میں اللہ بے گئے عمر اندر گئے تلوار کڈی آگے گردن تے ماری گردن اڑا کے کہندے نے لوگوں ایک قرآن دی سورت سمجھ کے نہیں جے پڑھدا نبی دی توہین سمجھ کے ہن کوئی سوچ پہ جان کے سارے بندے عمر نو دے دل دے حال دا کہ میں پتہ انہیں کوئی اعلانیہ تو نبی دی توہین کیتی نہیں اعلانیہ تو نے کیا نہیں انہیں دیکھ میں قرآن دی سورہ سمجھ کے پڑھتا یاد رکھو عمر وہ ہستی ہے دلہ دا حال بھی جاندہ پھر مولا علی شیر خدا دی بارگاہ چلیے کیونکہ اگر محرم آ رہے ہیں نا کئی نے علی دا نام ضرور لینا ہے لیکن نال عمر فاروق دی شان جو گستاخی کرنی سنو علی پاک عمر دا مقام کی بیان کر دیں علی پاک عمر فاروق دا مقام کی بیان کر دیں مولا علی شیر خدا کہندے نے سرگی دا وقت ہے میں کارا اپنے ستوں یا میری آنکھ لگی ہوئی میں آرام پہ کرداں یک دم منظر خواب مولا علی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں یک دم منظر کی سامنے آیا سامنے منظر کی ہے میں اپنے آپنوں مسجد نبی وچ محسوس کیتا ایک خواب مولا علی بیان کر رہے ہیں فجر دی نماز
میں نبی دے پچھے نماز پڑھی اور نبی دا فرمان جس خواب چ میں نے ویکھیا حقیقت وچ ویکھیا شیطان میری صورت اپنا سکدا نہیں نماز پڑھائی میرے نبی نے سلام پھیریا تے ایتھے سجے پاسے ہو کے سلام پھیریا سجے پاسے ہو کے مسجد دے نال رسول اللہ ٹیک لگا کے بہ گئے مولا علی بیان پہ کر دیں بڑا توجہ نہ واقعہ سن رہا مولا علی کہندے نے سرکار بہ گئے اتنے تک ایک بندہ انہیں سر تے ٹوکرا کھجوراں دا رکھے ہویا چلدا چلدا آیا اگے رکھ کے کہندا سونیا پیڑا پھڑ آیا میں تحفہ لے آیا قبول فرماو سرکار نے ادھر ادھر ویکھ کے کیا علی جی سونا فرمایا ادھر آئے نا علی پاک آئے سرکار نے فرمایا چل پراوا اپنے انو دے تحفہ آیا مولا علی اتھے دو کھجوراں تبرک تقسیم ہو رہا کی ہو رہا تبرک تبرک جڑا کہندے نے نا کتھے لکھیا آ لکھیا پیا جے تبرک رسول اللہ نے تقسیم کروایا دو کھجوراں علی دیندے گئے لین بار علی پاک کھجوراں بچیاں رسول اللہ دے اگے رکھیاں نبی نے دو چک کے علی نو دے دیتیاں کھجوراں بڑیاں سوادیاں علی پاک کہندے نے میں خواب دے وچ کھا لئیاں خواب دے دو میں ملدی ہیں کھا لئیاں لیکن ادھر موذن نے اعلان کہی میری اکھ کھلی میں حیران ہوں واقعہ خواب دائے لیکن کھجوراں دی مٹھاس میرے منہ وچ موجود ہے کھجوراں دی مٹھاس میرے آوے کونو سال خواب آوے کوئی شے کھائی اٹھئے تو کدی کوئی شے ہی نہیں اے نبی نے عطا کی دیا کہنے نے میں نماز پڑھن لے گیا جتے خواب وچ نبی نے ویکھیا اتے عمر بیٹھے ہوئے اتے کیے عمر بیٹھے نے نماز پڑھائی انجی عمر فاروق نے ٹیک لا کے بہ گئے جتھے نبی نے ویکھیا عمر بیٹھے ایک بندے نے ٹوکرا کھجوراں دا چکا کے رکھیا دا امیر المومنین پیڑا پھڑایا تحفہ لے کے قبول کرو مولا علی کہندے نے میں حیران راتی تے میں ونڈیاں سن خواب وچ میں ونڈیاں سن ہن ویکھ دیاں عمر فاروق میرے لے کے مسکرا کے کہندے علی گھبراؤ نہ جویں راتی ونڈیاں جے ہن وی ونڈ دیو خواب علی دا پتہ عمر نو ہے علی پاک کہتے ہیں میں منڈا گیا دو دیندہ گیا آکے رکھی عمر فاروق نے دو چکیاں میں دے دی تھی میں کھا کے امیر المومنین کھجوراں سواد نے بڑیاں مٹھیاں نے کچھ ہور دیو عمر کو مسکرا کے کہتے ہیں علی اگر راتی تو بد مل دیاں میں بھی دے دیندہ عمر کون ہوندہ ہے عمر کون ہوندہ جڑا نبی تو بدے ذرا غور کرو او عمر جڑا علی دا خواب جاندہ ہے او دلان دے بھیت بھی جاندہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی ساری زندگی رسول اللہ دی خدمت چین گزاری کوئی بھی گل ہوئی عمر دی تلوار پہلے نکلی تلوار نکلی یا رسول اللہ حکم ہوئے گردن لا دئیے گردن لا دئیے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی بے مثالی حکومت کافر آج تک چیخ دائے کافر کہنے لوگوں اگر مسلمانہ وچ ایک عمر اور ہوندہ ایک عمر مسلمانہ جو اور ہوندہ پوری دنیا تے حکومت مسلمانہ دی ہوندی 5 لاکھ مربع میل دفاتے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 5 لاکھ مربع میل عمر نے فتح کیتا ہے فاتح نے 5 لاکھ مربع میل دے ذرا غور کرو توجہ کرو پھر اتنا ہون دے باوجود وہ عمر فاروق رضی اللہ فتح کمیں ہویا لوگ بجے نا وقتی حاکم نے انہیں کہا جی پہاڑ بچو اگ نکل رہی اگ کی نکل رہی ہے جی اگ ہون پجین وقتی حاکم آل وقتی حاکم نے چاہی دا فار برگیڈ نو آکے پجاؤ جی تو جا کے اگ بجاؤ ہاں جی وہ تو لوکاں دا گھڑیاں تا ہے نہیں سن عمر فاروق کہندے بالٹیاں پھڑو کوئی چیز پھڑو جا کے سٹو نہیں عمر فاروق نے اپنی کول چادر پہ کیا چادر لے جاؤ تا اگ دے سامنے کرو حاکم ویک جس چادر آئی نا چادر کپڑے دیئے اگ نو چاہی دیا کپڑے نو اور زیادہ لگے جس چادر اگے کی تھی نا اگ پچھے نوئی
ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਚਾਦਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦਜਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਸਲਾਬ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। آپ نے فرمایا اچھا میں کدے آواں گا؟ وقت حاکم نے گئے، سوٹا ڈنڈا آپ دے ہاتھ وچ ہوندا سی، آسا سوٹا کیا کتوں سلاب بہتا نکلدا ہے جی اس جگہ تو گئے نا، اے این سوٹا چکے نا دریا وال ہوئے، کیوں ہوئے اتوں نکلدا ہے؟ پانی تھلے نو ہویا، تھلے نو ہویا، کیا ایتھے ٹھیک ہے؟ نہیں تھوڑا جے اور تھلے کر دو جی ویر چکیا پانی اور تھلے نہ ہویا۔ انہوں نے کہا جی ایتھے ٹھیک ہے۔ تاریخ والے لکھ دینے 14 صدیاں ہو گئیاں، دجلہ آج تک اتھو باہر نہیں نکلے، جتے عمر عادل آکے گیا، انہوں نے کہا ایتھے رمی، ایتھے رمی۔ ذرا غور کرو، اے تو عمر فاروق ہے تو پھر نبی دا مقام کون سمجھے؟ عمر چاہوے اگ نو چادر جائے، اگ چادر دا یا کرے، عمر پانی دے سوٹا دا اشارہ کرے، پانی یا کرے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ دل دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں طیبہ کی فضاؤں میں انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے دوست یہ تو بتا مجھے، گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور کرو، اے عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لوگوں دریائے نیل دے کنارے کتا مر جائے ادھی پوچھ عمر کو ہوئے گی۔ ایک پتھر پہاڑ تے رڑیا، تھلے بکری چڑھ دی پئی ہے، پتھر رڑدا رڑدا بکری دے پیر تے لگا، کل عمر کو پوچھ ہوئے گی۔ حاکم بھی عمر فاروق پھر ایسا، عمر دے کو پوچھ ہوئے گی، دریائے نیل دے کنارے کتا پیاسا مر جائے، عمر کو پوچھ ہوئے گی بکری دے پتھر، ہونا ذرا غور کرو نا، پتھر آپ پہ ریڑے آپ پہاڑ تو بکری تھلے چرن رہی ہے، او دے پیر نو لگ گیا۔ عمر کہنے نے عمر کو بھی پوچھو نہیں ہے، اے بھی پوچھو نہیں ہے، ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ عقیدہ ایسا آپ نا گارا پہ بناؤں، گارا چھتن لمن واسطے، مسجد نبی شریف دی چھت دا گارا پہ بنے، ایک آیا سفیر، انہیں 2 شیشیاں دیتیاں، انہیں کہے خوشبو ہے، ایک زہر ہے، ایک زہر ہے خوشبو ہے، تے جسے آلہ خوشبو ہے جڑا توڑا دشمن ہوئے انہوں زہر دے دے گیو۔ آپ نے خوشبو کھولی سونگ کے نا تا گارے بچ رڑا چھڑی، کیا رب دے کار تو بے ترجہ کا کوئی نہیں اتھے خوشبو لگن دیو، تے زہر دی شیشی کھولی تے پی گئے۔ انہیں کہا امیر المومنین کی پہ کردہ زہر ہے، کہڑا نفس ہے نا میرا، اے میرا سارنا بڑا دشمن ہے، انہوں مار دیاں جے مارنا ہی ہے، نفس میرا دشمن ہے انہوں مار دیاں، اور تو میرا دشمن ہی کوئی نہیں، اور تو میرا دشمن کوئی نہیں، نفس میرا سب تو بڑا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حکومت بھی پھر کمال دی کی تھی، اگ بھی یا کرے، پانی یا کرے۔ جس ویلے مصر فتح ہویا نا دریائے نیل، ویکھیا گورنر نے کہ کڑی ایک جناب شنگاری ہوئی، جناب انہوں اعلیٰ قسم دا لباس زیور پوری دلہن بنی ہوئی، دلہن لے کے جا رہے ہیں، ٹھول باج رہے ہیں دنیا نہ، لوگوں کی کرن لگے ہو کہ نیل کچھ عرصہ چل رہا ہے دریا، پھر بند ہو جاندہ ہے، پھر اسی کڑی سٹ دیں پھر چل رہا ہے، پھر پانی سن ملتا ہے، ساڑیاں فصلہ ہو جانیاں، پھر بند ہو جاندہ ہے۔ ایسا قبیلیاں واریاں بڑھائیاں نا، ہر قبیلے نے کہ کڑی دینی جسے وہ وقت آوے۔ گورنر کہنے لگا ٹھہرو
सुटना, उत्थे कुड़ी ना सुटना। इस्लाम एवं चीज़ां नहीं मनता। मैंने अमीर उल मोमिनीन नूं खत लिख लैण दिओ। अमीर उल मोमिनीन उमर फारूक वाल खत आया। अमीर उल मोमिनीन इत्थे आ रस्म पे चलदी, कुड़ी सुटदे ने तां दरिया चलदा है। उमर फारूक ने खत लिखिया, लिख के कि जिथे कुड़ी सुट दिओ मेरा खत सुट दिओ। खत की तारीर की है, ऐ नील तू रब दे मर्जी नाल चलदा है ते चल, अपनी मर्जी नाल चलदा है फिर ना चल, फिर ना चल। अगर रब दी मर्जी नाल चलदा है फिर चलना शुरू हो जा। अगर अपनी मर्जी नाल चलदा है फिर तेरे पानी दी उमर नूं लोड़ कोई नहीं। अनकरीब उमर आ जाएगा, तेरे को रब दी जमीन खाली करा लेगा। मैं किन्नी बारी कहना ना, जेडे मौलवी कहते हैं ना नबी साडे वर्गा आई, असी नबी वर्गिया कि आ सूआ बंद हो जाए उन्हें लैके जाओ, उन्होंने कहो हाथ चलाओ। उमर ने दरिया नील चलाया। नबी दे गुलाम दा कमाल है ना। पहले तो उमर दी बराबरी करो ना, उमर दी बराबरी करो ना। उमर ने नील और खत लिखा, मौलवी दी खत लिख के सुटो सूए मर गए, फसलों पानी कोई नहीं। हाँ जी, कई बार पता जो पानी नहीं होता है वो मौलवी जरा मैं कितनी बार कहना मौलविया ने फड़ के नहरों पे ले जाओ। उमर दी बराबरी करो, उमर दी बराबरी करो। उमर दी बराबरी कोई नहीं कर सकता, नबी दी कौन करे। खत गया, खत सुट दे गए, नील हुलारा मार के चले आज दे दिन तक नील बंद नहीं होया। तो उमर दा खत अनकरीब उमर आ जाएगा, तेरे को रब दी जमीन खाली करा लेगा। जरा गौर करो, कदी पानी डर तो थले नहीं होया, कदी डर तो चलना शुरू होया, कदी अग वापस चली गई। ये उमर दी हुकूमत है। अग ते पानी उमर दी इन्हां ते भी हुकूमत। कासद आया ना रूम दा, हुक्मरान कैसा सुनो, कासद आया रूम दा ते जनाब फिर रहा ऐद बाजार इधर किसी जानने वाले ने क्या, उन्हें कहा बंदा नवा लगता, कौन है कितों आया। उन्हें कहा जी तुहाडा दारुल हुकूमत मदीने ही है। उन्हें कहा जी बिल्कुल। उन्हें कहा जी पार्लीमेंट हाउस, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस केड़ा है। इत्थे कोई बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, दारुल हुकूमत है मदीना। उन्हें कहा इत्थे बिल्डिंगां नहीं आउंदियां, जेड़ा नबी दे मुसल्ले ते बैठ जाए साडा इमाम होंदा है, साडा हाकम होंदा है, साडा हाकम होंदा है। कई हुण साडे बंदे ने नो कहदे ने सियासत तो मौलवियां तलक को नहीं, याद रख लो जिन्ने तक सियासत मस्जिदां विच रही इन्ने तक खिलाफत रही। जदों सियासत महल्लां विच गई फिर यजीद पैदा होया। सियासत शुरू ही मस्जिद च हुई, वक्ते हाकम मुसल्ले ते बैठा। उन्हें कहा जी फिर मस्जिद नबी च, उन्हें कहा नहीं हुण तो नमाज का टाइम कोई नहीं। उन्हें कहा की करिए, उन्हें कहा इस बाजारे टुरदा जा, जेड़ा मिस्त्रियां पिछे मजदूर होएगा साडा हाकम होएगा। चले आ वेख्या मिस्त्री बैठे ने आराम पे कर दें। उन्हें कहा जी तुहाडे ही मजदूर कौन है। उन्हें कहा जी रेस्ट का टाइम सी, इधर बाहर नूं गया है, जाके वेखो जेड़ा कोई माड़ा मोटा साया होगा जेड़ा लम्मा पे होगा मजदूर ही होना है। जिसे गया ना ते माड़ी जी खजी है, इन्ना पत्थर है। उमर फारूक ने सिर रखे हुआ, खजी दी माड़ी जी छां लम्मे पे ने जमीन दे उत्ते। वो सोचता जाता कस दे रूम, उन्हें कहा आ जी उमर तेनू मारना केड़ा औखा काम है। इत्थे बंदा तलवार मारे धौण लाए परन जाए जंगल च पिया, इदा की है। एवें दुनिया डरी जाती है उमर तो, एवें दुनिया डरी जाती जी। आओ उमर इनू बंदा इत्थे तलवार मारे वढ के परन जाए। करीब होया उमर सुते हुए ने, उमर दे चेहरे दा जलाल वेख्या कमना शुरू हो गया। उमर फारूक ने आख ली कौन है, क्या कासद रूम दा। उमर एक गल का जवाब दे, साडे बादशाह ने नरम बिस्तरे लगे हुए, हजारा फौजी बाहर खड़े ने, नींदर नहीं आती, हुणे कोई आएगा मार देगा। तू कैसा हुक्मरान है जेड़ा इत्थे जंगल विच कल्ला पिया है। उमर फारूक ने जवाब की दिता कि रूम विचों आउण वाले सुन, तुहाडे बादशाह मखलूक ना इंसाफ नहीं कर रहे। उमर मखलूक ना इंसाफ करदा है तो उमर दा यकीन है रब मेरे नाल भी इंसाफ करेगा। रब मैं नहीं बे यारो मददगार नहीं मरन देगा, मेरे नाल भी इंसाफ होएगा।
یہ نہیں کہ میں نے اتنے کو مار کے چلا جائے گا نا اگر شہادت ہوئی تو سارے سامنے پتہ ہوئے گا شہید کرنے والا کون ہے ذرا غور کرو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ احمد نہیں انگریز نے کیا انہیں کیا اگر ایک ہو جاندہ ایک ہوندہ عمر اور ہوندہ پوری دنیا تے حکومت ہوندی اتنی سلطنت دا مالک ہے لیکن حالت اپنی کی ہے خطبہ جمعہ دا پہ دین دن ایک بندہ کھڑا ہونے کہا عمر ٹھہر جا اسی تین حاکم نہیں مندے کیا وجہ کیا جڑا تو شلوار تے چادر بنی ہے نا چادر تے ہوتے کمیز شلوار کمیز لا لو یا چادر کمیز لا لو اے چادرہ مالے غنیمت دیاں کرتا بنائیے تے چادر نہیں تحمد نہیں بندا تحمد بنائیے تے کمیز نہیں بندی تو اس کو جائے پائیں لہذا لگدا ہے تو چادرہ دو رکھیاں باقی ہیں ایک ایک تے تیرے کو بولو بولو تیرے کو دو کدی ساڑھے بھی ذہن چیئے آ جاندہ نا سی ووٹ دین لگے ہاں سوچ لیندے بینے کھا دے کہ نئے کا آج اسی خلافت راشدہ دیاں گلّاں پڑی کر دیں ووٹ دین لگے سی کدی نہیں سوچیا کہ ساڑھے کو اتنی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے انہیں کیا تو دو چادرہ رکھیاں باقیاں ایک ایک ملی لہذا تیری گل نہیں مندے عمر فاروق نو چاہی دا اسی کہنے پالو لمیاں نو ادھی ٹکا کے کوئی مرمت کرو ادھی جرات کہ میں وقت حکم دے سوال کرے نہیں عمر نے کیا میرا پتر عبداللہ موجود ہے ہاں میں موجود ہوں پتر دے سوال دا جواب دے پتر سوال دا جواب دے انہیں کہا نبی دے غلام سن ایک چادر میرے ابے نو ملی ایک من ملی میرے باپ کو سوٹ کوئی نہیں میرے ابے کو سوٹ کوئی نہیں میں اپنے سے دی دے کے کیا چلو ایک دی تحمد بنا لو ایک دی کمیز بنا لو میرے ابے کو سوٹ کوئی نہیں ذرا غور کرو 5 لاکھ مربع میل دا فاتح 5 لاکھ مربع میل دا فاتح دوسرا سوٹ بیٹھے ہو نا تشریف فرما سنو اسی ہون جیڑا آوے جیڑا ساڑھ کوئی نارا مار چڑھے دی ہوتے مگر بازی بندہ بڑا آیا نا مولا علی شیر خدا کوئی عام ہستی نہیں سنو بڑی توجہ نہ واقع میں پڑھے میں آپ بڑا حیران ہوا عمر فاروق وقتی حکم مولا علی آ گئے چراغ بڑھدا پہ ہے سرکاری خزانے جو عمر کم کر رہے ہیں سرکار دا علی پاک نے کیا عمر تو اڈے نہ ایک کم ہے تو اڈے نہ کی ہے کم میں ایک صلاح کرنی مشورہ کرنا عمر فاروق نے جواب کی دیتا سنو کہ علی مشورہ حکومت دے بارے چھے پھر تھی بے کے کرنے اگر ذاتی ہے پھر باہر جاواں گے چراغ بند کران گے اے سرکاری خرچے تھے بڑھدا پیا کو ہستی عام نہیں ہونے والی علی پاک نے کیا کی اگر حکومت دے بارے گالے پھر بہنے اگر نہیں پھر چراغ بند کرانگے باہر جاوانگے پھر بے گل کرانگے اگو علی پاک سن انہیں کیا عمر میری اپنی ذاتی گل ہے انہیں بھی سچ بولے انہیں کہا میں نے ذاتی کام ہے حکومت دے بارے گل نہیں آپ نے چراغ بجھایا کیا چال علی پھر باہر چلی گئے اے سرکاری خرچے تے تیل پیا بڑھ جائے سرکاری خرچے تے تیل بڑھ رہا ہے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تسی بھو گے عمر نہیں چاندہ انہا بھی تیل حکومت دا بڑھے تاں 5 لاکھ مربع میل فتح ہویا سی بولو صحیح تاں 5 لاکھ مربع میل فتح ہویا سی کہ اینی گل بھی کرنی نہ کم ہو گیا چلو اتھو باہر چلیے حکومت دا خرچہ ذرا توجہ کرو ہاں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہویا نا انہیں پیغام پہ جیا ذرا سپا سلار دے انہیں کہا جی وہ کہنے لڑائی تو بغیر مل جائے گا آؤ تو اڈا وقت حاکم آ جائے جسے چلے نا انہیں خط لے کے انہیں کہا جی لڑائی تو بغیر مل جائے چلے کوئی لمحہ چوڑا پروٹوکول نہیں صرف 2 بندے نے ایک آپ نے غلام میں سواری ایک ڈاچی ایک تے ایڈی ماشاءاللہ او پھر صحت مند تندرست پر 2 بندے دا پارے نہیں سی چک دی
شہروں باہر نکلے انہیں کہا سفر بڑا غلامہ جی آقا انہیں کہا نہیں کر دیا میل تو بہ جائیں میں ٹران گا میل پھر میں بہ جائیں گا تو ٹری انہیں کہا جی میں نوکر میں غلام تسی آقا کہ اب میں بھی انسان تم ہی انسان تین دی تکلیف ہوندی ہے میں بھی ہوندی ہے چل دے گئے بیت المقدس آیا نا سامنے درو دیوار نظر پہ ہوندے او بیت المقدس ہے اتفاق ایسا واری آگئی غلام دی سواری تے بین دی سواری تے بین دی غلام دی واری آئی انصاف ویک کیا چال بھائی بے انہوں نے کہا حضور کی پہ کر دے ہو سامنے شہر ہے وقت حاکم نے مہار پڑی ہو غلام سواری تے لوکاں نے کیا نا کیا لوگ کی کہن گے کیا لوکاں چھڑ میں اللہ رسول ناراض نہیں کرنا لوکاں دی چھڑ ساڑھی آئی سب تو بڑی مصیبت ہی معاشرے چاہے کہ لوکی کی کہن گے لوکی کی کہن گے لوکی کی اسی رگڑا کڑ لے اپنا لوکی کی کہن وچ رشوت چور بازاری دھوکہ دہی فراڈ ہر ایک کام اس کے لوکی کی کہن گے تو چنگا پلا بندہ ہے تیرے کو آکو نہیں لوگ چلو سے لوکی کی کہن چاہے فراڈ بھی کر رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں ملاوٹ بھی ہو رہی سب کچھ ہو رہے ہیں لوکی کی کہن گے یاد رکھ لوکن چھڑ اے ویک کے دے رب ناراض نہ ہو جائے رب دے رسول ناراض نہ ہو جائے عمر فاروق نے کیا لوکاں نو چھڑ لوکی کی کہن گے چھڑ میں رب نو راضی کرنا ہے رب دے رسول نو راضی کرنے کل قیامت دا دن آئے گا رب سوال کرے گا عمر غلام نہ کی تو یہ وعدہ پورا نہیں کیتا میں کی جواب دیاں گا چل سواری دے بے چل سواری دے بے دنیا جناب بازاراں دی اندر دنیا چھتاں دے چڑھی ہوئی عورتاں مرد اج عمر آ رہا ہے اج عمر آ رہا ہے اج عمر آ رہا ہے او عمر آ رہا ہے جتے تے دنیا ڈر دی ہے ویکھ دیا کنے جناب کنے فوج نال تو کنے جناب جی ہائی جناب بندوباستے بھی چاہے گا او عمر آ رہا دنیا کم دی ہے ویکھ دیا کنی کنال فوج آئے گی ویکھ دیا عمر دا لباس کنا کالا ہوئے گا او عمر جدا نام لے کے راتی کسے نو نیندر نہیں ہوندی کیسر و کسرہ دے محل کم دے پہنے عمر آ رہا ہے ویکھ دیا جناب کنی کی شاہی جناب فوج نال آئے گی لیکن منظر عجیب و غریب ہے دو بندے بیت المقدس وچ آئے ایک سواری تے سوار ہے دوجے نے گمہار بڑی ہوئی ہے لوگ کا سوال کیتا مسلمانوں انہاں دوواں وچوں تہاڈا حاکم کون ہے مسلمان پکار کے آکھدے نے دیکھو کسے شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے مسلمان چی خمار مسلمان پکار کر لوگوں اے ڈاچی تے بہن والا نہیں جس مہار پڑی ہوئی ہے ساڈا واقع ہے یہودی نصرانی دوڑے جا کے کتاباں کھول کے بہ گئے اسی نشانیاں دیکھیے نشانی کی لکھی ہے لوگوں وہ بیت المقدس فتح کرے گا جس دن بیت المقدس میں چاہے گا انہیں مہار پڑی ہوئے گی غلام سواری دے بیٹھا ہوئے گا پھر یہاں کتاباں میں نشانی لکھی ہوئی آگا جوڑ کے کہنے نے شہر بھی دیتا سو حکومت توڑی اسی توڑے جناب نہ کر عمر فاروق نے دورہ شروع کیتا شہر دا وقتی حاکم امیر المومنین دورہ کر رہے ہیں بیت المقدس تھا شہر دا دورہ ہو رہا ہے شہر دا دورہ ہو دیا شیعہ دے گرجا عیسائیاں دے گرجا کر دے سامنے پہنچے عیسائیاں دے گرجا کر دے سامنے پہنچے مغرب دی نماز دا وقت ہویا موذن نے کہ اللہ اکبر عیسائی بھج کے اگے نو آ گئے انہیں کہ امیر المومنین توڑی عبادت دا ٹائم ہے توڑی عبادت دا وقت ہو گیا آؤ آ کے نماز ادا کر لو کہ اب نالا عمر دی نماز قضا ہوندی ہو جائے ایتھے نہیں پڑے گا ایتھے نہیں پڑے گا عیسائیاں نے کیا تسی نفرت کر دیو ساڑھے عبادت کھانے تو عمر فاروق نے کیا نفرت نہیں میرے نبی نے کیا مسلمان واسطے ہر جگہ پاک ہے اگر میں جا کے نماز نہیں پڑھاں اے بھی جگہ میرے واسطے پاک ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھاں گا اے تہاڈی مقدس عبادت گاہ میں قیامت تک پیغام دینا چاہنا لوگوں غیر مسلم دی عبادت کا احترام کرنا میں عمر ہو کے نماز نہیں پڑھن لگا حالانکہ میں حاکم ہاں میں تہاڈی عبادت گاہ نو تحفظ دے رہا
تاکہ کل نو کوئی آکے تو تنگ نہ کرے اسی اتھے نماز پڑھنی نا میں فیصلہ کر رہے ہیں میری نماز قضا ہوندی ہو جائے میں جا کے مسجد جو نماز پڑھاں گا تو اڈی عبادت گاہ نو میں جناب استعمال نہیں کروں گا اتھے نماز نہیں پڑھاں گا تاکہ کل کوئی حجت نہ پیش کر سکے عمر فاروق نے غیر مسلمان اب یہ سلوک کیتا انہوں نے عبادت گاہ دی حفاظت کی تھی عمر فاروق نے کہ میں اتھے نماز نہیں پڑھاں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوجی نو پتہ کی کہندے سن لوگ کو یاد رکھنا فوجیاں پیغام ہوندا سی جا کے کسے بڈھے تے ہاتھ نہ چکنا کسی عورت تے ہاتھ نہ چکنا کسی بچے تے ہاتھ نہ چکنا شہر تباہ نہ کرنا راہ تباہ نہ کرنا سایہ دار درخت تباہ نہ کرنا پہلے انہوں نے جا کے سلام دی دعوت دینا من جان فابیا پھر دوسری بات انہوں نے ایک کہنا تسی اپنے مذہب تے رہو حاکم مسیحوں مانگے تسی اپنے مذہب وچ آزاد ہو من جان پھر بھی ٹھیک ہے تیسرا آپشن ہوئے گا جنگ اگر دو گلہ نہیں منن کو سارنا جنگ کرو لیکن اس دے باوجود بڑھیاں تے ہاتھ نہ چکنا جنگ لے بھی تیار ہو جان عورتاں دی ہاتھ نہ چکنا بچیاں تے ہاتھ نہ چکنا شہر تباہ نہ کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ فوج نو یہ پیغام ہوندہ سی کہ کوئی خبردار کوئی اس طرح دی حرکت نہ کرنا ذرا غور کرو میرے نبی نے ارشاد فرمایا سی میں وقت ویکھ رہے ہیں کہ ایک عورت شام وچوں چلے گی کلی مکے حج واسطے آئے گی کلی عورت انہوں رستے تے کوئی پوچھن والا نہیں ہوئے گا تاریخ لکھ دیو وقت عمر فاروق دا وقت آیا کلی عورت شام چو چلی مکہ تک آئی انہوں رستے تے کسے اس طرح انگلی نہیں کی تھی یہ عمر فاروق دا وقت سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی تھی تے با کمال حکومت کی تھی انشاءاللہ کہ موقع ملے پھر اسے موضوع دی اوپر پھر انشاءاللہ گفتگو مزید ہوئے گی وقت ہو گیا کیونکہ